السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں فجر کی قضا نماز کے بارے میں 4 اہم بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ نمبر 1 پہ یہ کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہم اسے کس وقت ادا کریں، پڑھنے کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا۔ نمبر 2 پہ جانیں گے کہ ہم کتنے رکعت نماز ادا کریں، اگر فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی ہے، ہم پڑھ نہ سکے تو اب ہم جب ادا کر رہے ہیں تو کتنے رکعت نماز ادا کریں گے۔ نمبر 3 پہ جانیں گے کہ قضا نماز کی نیت کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 پہ جانیں گے کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نمبر 1 پہ یہ کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہم اسے ادا کب کریں۔ دیکھیے، ان میں 3 وقت ہیں، 3 وقت کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وقت ہے سورج نکلتے وقت، یعنی سورج جب نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، 20 منٹ جب ہو جائیں پھر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا سورج نکلتے وقت، دوسرا ہو گیا زوال کے وقت، اور نمبر 3 پہ ہے سورج ڈوبتے وقت۔ یہ 3 وقت کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں تب ادا کر سکتے ہیں۔ اب ادا کب کرنا ہے تو دیکھیے، جیسے کہ سورج نکل گیا، 20 منٹ بھی ہو گئے سورج نکل کر، اب اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک اس درمیان آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب زوال کے وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ظہر کے وقت شروع ہونے سے لے کر عصر کی نماز تک آپ تب ادا کر سکتے ہیں۔ اب چاہیں تو عصر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، مغرب بعد، عشاء بعد، جب چاہیں تب ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، برابر ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ ظہر کی سنت ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد 5-10 منٹ بچتا ہے جماعت کے لیے، اس وقت ادا کرنا ہے، چاہیں تب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی فرض نماز کے بعد اگر فجر کی قضا نماز پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عصر میں جب چاہے تب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب نمبر 2 پہ یہ کہ ہم کتنے رکعت نماز ادا کریں۔ اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی ہے تو اب ہم کتنے رکعت نماز ادا کریں۔ تو دیکھیں، جس دن کی آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، اگر اسی دن نماز پڑھ رہے ہیں زوال سے پہلے تو پوری 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی جمعہ کے دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی یا الغرض جو بھی ہو، آپ کی فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو اگر آپ جمعہ کے دن ہی زوال سے پہلے اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو آپ 2 رکعت سنت بھی پڑھیں گے اور 2 رکعت فرض نماز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پوری 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ زوال کے بعد ادا کر رہے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر زوال کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اس وقت تو ویسے بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کے بعد اب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے فجر کی قضا، تو اب آپ پوری 4 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف 2 رکعت فرض نماز کی قضا کریں گے۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو بھی 2 رکعت پڑھیں گے فجر کی۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز میں آپ گئے ہیں، اس وقت ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی 2 رکعت فجر کی قضا پڑھیں گے۔ اسی طرح مغرب ہے، عشاء ہے، تو جب بھی ادا کریں گے تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ بس یہ بات دھیان رکھیں کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال کے وقت تک اگر اس درمیان آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ وقت گزارنے کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر صرف 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اب نمبر 3 پہ یہ کہ اگر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو قضا نماز کی نیت کس طرح کریں گے۔ تو دیکھیے، جس وقت کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے وہ دن اور وہ وقت نیت میں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی جمعہ کے دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر کی فرض، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت اس طرح کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو دن یاد نہیں ہے، مثال کے طور پر 8-10 دن پہلے کی آپ کی فجر کی نماز جو قضا ہو گئی ہے، اسی طرح مہینہ 15 دن یا 2-4 مہینے پہلے کی فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے اور اب آپ ادا کر رہے ہیں، تو ظاہر آپ کو دن تو یاد نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو دن یاد نہیں تو پھر نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سے پہلے فجر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر،
تو نیت اس طرح کریں گے. اگر آپ کو یہ نیت کے لفظ بولنا نہ ہے تو دل میں بھی اگر ارادہ کر لیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اب نمبر 4 پہ یہ کہ فجر کی قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو دیکھیں جس طرح آپ اور دنوں میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، ساتھ میں کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں، اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں اور ساتھ میں کسی ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں. تو جس طرح اور دنوں میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح قضا نماز بھی اسی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ ادا کریں گے تو اسی طرح ادا کریں گے. تو امید کرتا ہوں یہ فجر کی قضا نماز کے بارے میں جو باتیں تھیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. باقی اس کے علاوہ اگر آپ پورے 5 وقت کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام نمازوں کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے. میں نے سارا کچھ پڑھ کر میں نے بتایا ہوا کہ نیت کس طرح باندھنا ہے، ہاتھ کس طرح ناف کے نیچے باندھنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، A to Z سارا کچھ کر کے میں نے بتایا ہوا ہے. تو اگر آپ پوری 5 وقت کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک میرے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. آپ وہاں جائیں، کلک کر کے آپ تمام باقی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پورے 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، اس بارے میں بھی پورے 5 وقت کی نماز کی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گا. اسی طرح اینڈ اسکرین میں بھی یہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے. باقی اور آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے. اور اس طرح کی آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آئندہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. باقی ہو سکے تو ثواب جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں. باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.